السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربیرت کو تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کیوں اسلام میں عورت کو 3 حیض آنے سے پہلے دوسری شادی کی اجازت نہ ہے۔ اسلام میں عدت کا تصور کتنا اہم ہے یہ تو مغربی دنیا بھی مان چکی ہے۔ عدت سے مراد وہ دورانیہ ہے جو عورت کو شوہر سے خلا لینے یا طلاق واقع ہونے یا تنسیخ نکاح کے بعد خاص مدت کے لیے گزارنا ہوتا ہے۔ عدت کے لیے خلوت صحیحہ کا ہونا شرط ہے۔ اگر خلوت صحیحہ کے بغیر کسی وجہ سے طلاق یا خلو یا تنسیخ نکاح ہو جائے تو اس صورت میں عورت پر عدت گزارنا لازم نہیں ہوتا، لیکن بیوہ غیر مدخولہ پر عدت لازم ہوتی ہے۔ مدت عدت کی گنتی کا آغاز وقت طلاق یا وفات سے کیا جائے گا اور عدت تفریق طلاق یا وفات کے وقت سے واجب ہوگی۔ اگرچہ عورت کو طلاق یا وفات کا علم نہ ہو اور عدت کی مدت گزر گئی تو عدت پوری سمجھی جائے گی۔ عورت کی عدت کا معاملہ تاریخ سے وابستہ ہے۔ قبل اسلام بھی عورت کو عدت گزارنا ہوتی تھی، مرتے دم تک اس کی عدت قائم رہتی۔ اس طرح قدیمی ایام عدت گنتی محدود نہ تھی، بلکہ موت ہی ایسی گنتی کو ختم کرنے کا موجب بنتی تھی۔ لہذا بیوہ یا مطلقہ عورت کو عدت کے لیے قید و بند میں ڈال دیا جاتا تھا اور زندگی بھر دوسری شادی سے محروم رکھا جاتا تھا اور انہیں معاشرے سے لا تعلق کر کے منحوس قرار دیا جاتا۔ بیوہ عورتوں کے بال جو حسن کے علامت ہیں کاٹ دیے جاتے یا انہیں خامد کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور زندہ رہنے کی صورت میں عورت کو نئی شادی کے حق سے یکسر محروم کر دیا جاتا۔ لہذا بیوہ اپنی آئندہ زندگی کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے خامد کے ساتھ جل جانے کو ترجیح دیتی اور مرنے کے بعد ستی وطری کہلاتی۔ اس طرح معاشرتی نفرت کا مقابلہ کرنے کی بجائے مقدس عورت کہلوانا پسند کرتی تھی۔ ستی نہ ہونے والی عورت کو ایسی خوراک دی جاتی جو ان کے جنسی احساس کے بیدار ہونے میں مانع ہوتی تھی۔ انہیں ننگی چارپائی پر سونے کے لیے مجبور کیا جاتا اور آرام و آسائش کی ہر سہولت سے محروم کر دیا جاتا۔ انہیں تمام عمر سے اپنے مرحوم شوہر کے گھر گزارنا ہوتی۔ ان عورتوں پر کہیں آنے جانے یا تقریبات میں شمالیت کی پابندی تھی، یہاں تک کہ اس کے والدین کے علاوہ کسی دیگر رشتہ دار کو ملنے کی اجازت بھی نہ ہوتی۔ طلاق یافتہ عورت کے لیے قدیم رواج یہ بھی تھا کہ مطلقہ عورت کو عدت کے دوران اگرچہ مرد کے گھر میں رکھا جاتا، لیکن اس دوران عورت پر سختی رکھی جاتی اور عورت کو نان و نفقہ سے تنگ کیا جاتا تھا تاکہ وہ گھر سے بھاگ جائے، یا پھر عدت کے خاتمے کے نزدیک ان عورتوں سے رجوع کر لیا جاتا۔ اس طرح طلاق اور رجوع کا یہ کھیل ایک عرصہ تک قائم رکھ کر عورت طلاق کے باوجود آزاد نہ کی جاتی اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پاتی۔ اس کی آئندہ زندگی کیا ہوگی؟ اسلامی شریعت میں جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو اس میں رب العالمین کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ سماجی معاشرتی فوائد بھی ہوتے۔ ہمارے علم کی وہاں تک رسائی ہو نہ ہو، عدت بھی انہی شرعی احکامات میں سے ایک ہے جس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں جنہیں فقہائے اسلام اور اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کی اور بھی حکمتیں اور مصلحتیں اجاگر ہوں جنہیں اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اہل علم نے کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، استبراء رحم۔ اسلامی شریعت نسل انسانی اور لوگوں کے حسب نسب کو تحفظ دینے اور اسے شکوک و شبہات سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اسی حکمت کے پیش نظر نسب کا ثبوت ممکن ہو اور اس میں کوئی شبہ اور اختلاط پیدا نہ ہو، یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر عورت کا رحم اپنے پرانے شوہر کے نطفے اور اس کے حمل سے پاک اور صاف ہو جائے اور کسی طرح کا کوئی اختلاط اور شبہ نہ ہو۔ اس لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ رحم مادر کی پاکی اور برات کے لیے عدت ضروری ہے،
اور یہ شوہر سے ملاپ کے بعد ہوگا نہ کہ اس سے پہلے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے رحم مادر کی پاکی کا علم ہوتا ہے، اور یہ مقصد بھی ہے کہ رحم مادر میں دو یا اس سے زیادہ لوگوں کا نطفہ بیک وقت اکٹھا نہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے حسب نسب میں اختلاط اور فساد نہ پیدا ہو جائے۔ اس میں بہت فساد بگاڑ ہے جسے شریعت عقل دونوں مٹانا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی اور علم طب اور اس کے آلات کے ذریعے استبرائے رحم کا پتہ لگانے اور عدت کی ضرورت نہ ہونے کے شبہات کی تردید کرتے ہوئے مصر کے ایک ڈاکٹر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ استبراء رحم کیوں ضروری ہے۔ وہ لکھتے ہیں جدید تحقیق سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ مرد کے نطفے میں 62 قسم کے پروٹین ہوتے ہیں اور ہر مرد میں الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر مرد اپنی بیوی کے رحم یعنی بچہ دانی میں ایک الگ بسمہ یعنی نشان اور چھاپ چھوڑتا ہے۔ اب اگر یہ طلاق کے بعد فوراً بغیر استبراء رحم کے شادی کر لیتی ہے تو کبھی رحم میں ایک ساتھ دو نطفے کے چھاپ کی وجہ سے عورت کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اور جدید تحقیق سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ طلاق کے بعد پہلے حیض سے 32 سے 35 اور اس کے بعد دوسرے حیض سے 62 تا 72 اور تیسرے حیض سے 9 سے 99 رحم میں موجود مرد کے نشان اور چھاپ زائل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح عورت کا رحم پہلے شوہر کے بسمات سے پاک ہو کر دوسرے بسمات کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عدت کے ذریعے نکاح جیسے عظیم عمل اور عقد کا بلند مقام مرتبہ واضح ہے۔ اس طور پر ایک عورت اس عقد جڑنے کے بعد ڈائریکٹ بلا فصل اور بلا عدت مقرر کے اپنے شوہر کی زوجیت سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتی، اور اس طرح اس میں طرفین کے لیے مساہلت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپسی کا ارادہ کرے، ایسی صورت میں گویا عدت دونوں کے لیے رجوع کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کی حکمتوں میں سے ایک یہ ہے، یعنی اس میں عقد نکاح کی خطرناکی، اس کا بلند مقام اور اس کی عظمت شان کو واضح کرنا ہے۔ عدت ایک طرح سے نکاح جیسی پاکیزہ عمل کے ختم ہونے اور ٹوٹنے پر اظہار تاسف اور رنج و غم ہے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے عورت کو شوہر کی طرف سے عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ نان و نفقہ اور اخراجات کے برداشت کرنے کی نعمت بھی ملی تھی۔ اس کے ٹوٹنے سے عورت ان نعمتوں سے گویا محروم ہو جاتی ہے۔ عدت کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، سعید بن مسیب اور ابو العالیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ حمل کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ آیا کہیں حمل تو نہیں۔ جب یہ عرصہ انتظار کیا جائے گا تو اس سے حمل کے متعلق علم ہو جائے گا کہ حمل ہے یا نہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیحین وغیرہ کی درج ذیل روایت میں بیان ہوا ہے۔ یقیناً تمہاری خلقت کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 یوم تک نطفہ رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی ایام میں ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اتنے ہی ایام میں گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، تو یہ 40 ایام 3 بار ہوں تو 4 ماہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد 10 دن اور احتیاط کے ہیں کیونکہ بعض اوقات کوئی مہینہ کم ہوتا ہے، اور پھر اس میں حرکت اور روح پھونکے جانے کے لیے یہ ایام رکھے گئے ہیں۔ سعید بن عروبہ قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ 10 دن کے متعلق کیا ہے؟ ان کا جواب تھا کہ اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ ربی بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے عرض کیا 4 ماہ کے ساتھ یہ 10 دن کیوں رکھے گئے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا اس لیے کہ ان ایام میں بچے میں روح پھونکی جاتی ہے۔ دونوں کو ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ امام شکانی رحمہ اللہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ بیوہ کی عدت اتنی مقدار میں رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ غالباً 3 ماہ میں حرکت کرنے لگتا ہے بچہ، اور بچی 4 ماہ کی حرکت کرنے لگتی ہے۔
چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر 10 دن اور زائد اس لیے کیے کہ بعض اوقات بچہ کمزور ہوتا ہے، کچھ ایام حرکت میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس عرصے سے زائد تاخیر نہیں ہوتی۔